جی السلام علیکم، کیسے جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جی، اس کا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا، سب دوستوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو اس میں جو چند باتیں رہ گئی تھیں نا، میں نے کہا چلیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ انڈیا پہ بنائی تھی کہ انڈیا کے بزنس میں اور ہمارے بزنس میں کیا فرق ہے. وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، ہم پراپرٹیاں بیچتے ہیں، اور وہ ان کی دہلی میں بجلی فری ہے اور ہم لوگ یہاں پر ریٹ پہ ریٹ بڑھائی جاتے ہیں. اصل اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ صحت مند مقابلہ کرنا چاہیے. پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن ڈائریکشن غلط ہو چکی ہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے. سو کالڈ جو بھی حکمران ہمارے آئے ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہیں، چاہے ہمارے فوجی حکمران رہے ہیں، جو بھی رہے ہیں، لیکن ان کی بس یہی تھی پالیسی کہ بس اسی طرح ہی ہے کہ چتراہٹ قائم کرنا اور اپنی عوام کو دبائی جانا اور کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کرنا. اور اس میں ظاہر ہے یہ اسی طرح ہی پھر ملک چلتے ہیں. جو ہمارا حال ہوا یہی ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی کہ کینیڈا امریکہ جائیں، جو کہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو آپ یقین کریں وہ بالکل ہی نہیں فیل ہوتا. وہ کینیڈین لوگ امریکہ میں جاب کرتے ہیں، امریکہ والے کینیڈا میں جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے علاقوں میں جا کے اپنی خریداری کرتے ہیں جہاں سے سستا ہے، ایون کہ پیٹرول تک جا کے دوسرے علاقوں میں بھرواتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد سارے ہی ہم نے اپنے دشمن بنا رکھے ہیں. افغانستان ہے، ہم نے اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کھاڑا بنائی رکھا ہے. لوگوں کی لڑائیاں جو سی ہیں ہم بھی ساتھ مل کے وہاں لڑتے رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے غلط تھا یا صحیح تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے کلاشن کوف کلچر ہمارے ملک میں آ گیا، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہیروئن آ گئی. پھر ہم نے ایران کے ساتھ بگاڑ لی امریکہ کے کہنے پہ، پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ بگاڑ لی جو کہ شروع سے ہی بگڑی ہوئی. یعنی کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں سارے ہی ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں. نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں، نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ ہماری آپس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اگر کوئی ایران سے چیز لینی ہے یا انڈیا سے چیز لینی ہے تو وہ وایا دبئی ہو کے آتی ہے، حالانکہ بارڈر ساتھ ملتے ہیں، وہاں سے نہیں آ سکتی. بس ایسے کوئی سلسلے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مفادات جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں گروی رکھتی ہیں، دوسرے ملکوں کے ہاتھوں میں گروی رکھے ہیں. اپنے ملک کا ہم نے خود کیا ہی نہیں ہے. میرا صرف یہی تھا کہ ہم کیوں نہیں ایسے کر سکتے. پورا یورپین کنٹری، ان کی کرنسی ایک ہے. آپ یقین کریں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 32 سے 37 ممالک ہیں جو کہ ان کی کرنسی سیم ہے. ان کے ملک میں آنا جانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ویزے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. بس آپ نے نہ کوئی پراپر پتہ لگتا ہے، جس طرح یہ ہمارے بارڈر ہے، واگا بارڈر ہے جہاں پہ شام کو پریڈ ہوتی ہے، یہ کوئی چیز وہاں پہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ آپ نے ایسے ہی وہاں سے کراس کر جانا ہے جیسے آپ یہاں سے راوی کراس کر جائیں، یا ایسے ہی ہے. بس دکھ ہوتا ہے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا اپنے حکمرانوں سے، وہ جو بھی ہیں، کہ خدا کا نام ہے آپ اپنے علاقے جو ارد گرد کے ہمسائے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے حالات کو ٹھیک کریں. اپنے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کلیئر کریں، اور اس ملک کے حالات صحیح ہوں گے تو آپ کی جو ہے نا پورے ملک کے اپنا عوام کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی ٹریڈنگ آپس میں ہونی چاہیے. بس یہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ شاید ہمارے حالات کچھ ملک کے بہتر ہو جائیں. ورنہ تو ظاہر ہے چتراہٹ میں تو پھر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، گھر کا بڑا بھائی ہو یا گھر کا کوئی علاقے کا بڑا ہو، وہ چتراہٹ اگر جب تک کرتا رہے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا تو عوام میں مقبولیت ہوگی. اگر نہیں کرے گا تو بس وہ پھر اس کے خلاف ہی سارے ہوں گے. تو ہمارا تو یہی کام ہوا ہے کہ ہمارے خلاف ہی سارے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی عوام کا بھی کچھ نہیں سوچا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹری سے دوستی کرنی چاہیے، آنا جانا شروع کرنا چاہیے. ویزے کھولیں، راستے کھولیں، وہ بھی کھولیں، ہم بھی کھولیں. آپس میں بیٹھ کے جو ایشوز ہیں وہ ٹیبل پہ حل کریں تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے کوئی حالات بہتر ہوں. ورنہ آپ یقین کریں، پاکستان جو ہے نا وہ ایک بھنور میں پھنسا ہوا ہے جس نے اپنے ارد گرد سارے ہی دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں. ہمارے اس دنیا میں دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں. اور جو دوست ہیں وہ بھی تنگ آ گئے ہیں ہم کہ یار یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. چلیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کو ہمارے حکمرانوں کو جو کہ آنے والے ہیں یہ جو الیکشن میں، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کا مینیفیسٹو میں یہ چیزیں ہوں ان کے ساتھ پوری عوام کو کھڑا ہونا چاہیے. عوام کو بھی سوچ سمجھ کے ووٹ دینا چاہیے. یہ لوٹے، یہ جو اس قسم کی پارٹیاں بدلنے والے ہیں، یہ جس مرضی پارٹی میں ہو، آپ کی بہت چہیتی پارٹی میں بھی ہوں، اگر وہ آئیں تو پورے کا پورا آپ کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. بالکل ووٹ نہیں ان لوگوں کو دینا چاہیے.
یہ حوصلہ شکنی کریں گے تو ہم لوگ اپنا ووٹ کا صحیح حق استعمال کریں گے تو شاید ہمارے آنے والے حکمرانوں کو یا جو بھی ہے آئندہ بھی آنے والے حکمرانوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ نہیں اب عوام جو ہے نا ان کو پتہ لگ گیا ہے، شعور آ گیا، تو ہم سیدھے کام کریں گے تو بچیں گے، ورنہ تو پھر ظاہر ہے یہی کچھ ہے۔ چلیں جی، اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔